مرتین وأعتدنا لها رزقا کریما۔ اور جس خاتون نے تم میں سے، یہ نبی کی بیویوں کو اللہ نے خطاب فرمایا تم میں سے جو بھی فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی اور عمل کریں گی اچھے، ہم انہیں دگنا اجر دیں گے۔ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی، رزقاً کریما۔ دوستو، اللہ نے انبیاء کی ازواج محتارات، بالخصوص ہمارے پیارے نبی کی ازواج محتارات کے بارے میں فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر اطاعت کرو گے نا تو تمہیں دگنا اجر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت تم کرو گی، تم ہو نبی کی بیویاں، دین نبی کے تھرو کائنات میں پھیلے گا، نبی کا دامن صاف ستھرا ہو تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی باتیں نہ بنائے، کسی کا منہ نہ کھلے اور کوئی بک بک نہ کرے۔ نبی کی بیویوں، تم نے اس احتیاط سے زندگی گزارنی ہے کہ جو بھی اللہ رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، ہم نے انہیں اجر بھی دگنا دینا ہے۔ باقی عورتوں کی بنسبت تمہارے لیے اجر بھی دگنا ہوگا اور ہم عزت کا رزق عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ 21واں پارہ اللہ نے فرمایا ہے نا، اتل ما اوحی الیک، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ قرآن پاک جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ بظاہر نبی سے خطاب، در حقیقت قیامت تک نبی کی امت کو یہ حکم ہے، خطاب ہے، وہ مخاطب ہے کہ تم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہاں بظاہر نبی کی ازواج محتارات سے یہ خطاب ہے، در حقیقت تمام مومنات سے خطاب ہے۔ اے نبی کی امت کی مومنہ عورتوں، تم نے اللہ رسول کی بندگی میں، اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، ہم تمہیں ڈبل اجر بھی دیں گے، عزت کی روزی بھی دیں گے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں اور بہنوں سے کیا توقع رکھیں، ان کی تربیت کس نہج پہ کرنی چاہیے، ان کو کس ماحول میں ڈھالنا چاہیے۔ اسلام کا ماحول تو یہ ہے، اللہ رسول کی فرما برداری اور نیک عمل، یہ دو باتیں عمل کر لیں، ان باتوں پر عمل ہو جائے تو اللہ انہیں اجر بھی بہت سارا دے گا اور ان کو عزت کی روزی بھی جو تیار وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے عزت کی روزی۔ سبحان رزقاً کریما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے اپنے گھر کی خواتین اور بچیوں کی تربیت کریں جو کہ وہ چلتا پھرتا قرآن کے فرمان کی روشنی میں بہترین نمونہ ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم نہیں ہو عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، تمہارا اور ان عورتوں کا تقابل نہیں ہے، تمہاری شان و عظمت ورائے ورا ہے۔ عام عورتیں اگر کوئی غلطی کریں گی تو اس کی وہ خود ذمہ دار ہوگی اور وہ اس کی ذات تک محدود ہوگا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی ہے، تمہاری قربت رسول اللہ سے ہے، تمہارا نکاح میرے پاک پیغمبر سے ہے۔ اب میرے پاک پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، اب اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری غلطی اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ نبی ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ان کی بیویاں کیسی ہیں۔ اب بظاہر اس طرح ہے، ہر وہ بندہ جو خود کو نیک صالح
اور اچھا انسان ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیویوں کو بھی بتائے کہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہنا، بلکہ خاص عورتوں کی طرح رہنا ہے جس کو رب نے عزتیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اتقیتن، اگر پرہیزگاری اختیار کی، ولا تخضعن بالقول، اور نرمی سے بات کی، فیطمع الذی فی قلبہ، پس طمع کریں گے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب عورتوں کو قرآن تربیت دے رہا ہے، بظاہر نبی کی بیویوں کو ہے کہ تم نے نہ تو اتنا کرخت گفتگو کرنی ہے، نہ غیر شائستہ کرنی ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور نہ ہی تم نے نرم اور میٹھی بات کرنی ہے کہ لوگ تم سے طمع کرنے لگے۔ جو لوگ غلط ہیں، دل کے ٹیڑھے، الذی فی قلبہ، جن کے دل میں بیماریاں ہیں، جو برے دل کے ہیں، وہ کچھ امیدیں نہ رکھنا شروع کر دیں۔ بظاہر یہ نبی کی بیویوں سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والی مومنہ سے یہ خطاب ہے۔ تو لوگوں، ہم اپنی بیویوں کو گفتگو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو گفتگو سکھائیں کہ کس رشتے سے کس انداز میں بات کرنی ہے، اجنبی سے بات کرنی پڑے تو کس انداز سے بات، نہ میٹھی اور نرم، جس طرح کے عورتیں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو کے غیر محرم لوگوں سے باتیں کرتی ہیں، اور جب گھر آتی ہیں تو ماتھے پہ بٹ ہوتے ہیں، بن ہوتے ہیں، اور منہ چڑچڑا خامن سے بات اچھی کرنا گوارا نہیں ہوتی اور اچھی نہیں لگتی۔ یہ طریقہ سکھایا کہ اجنبی لوگوں سے عورتیں کس طرح بات کریں، نہ تو اتنی کرخت ہو کہ نفرت پیدا ہو، نہ ہی غیر شائستہ ہو کہ شریعت اس کو نہ پسند کرے، اور نہ ہی نرم ہو کہ لوگ طمع رکھنے لگ جائے اور قریب ہونے لگ جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ایسے مریض لوگ آپ سے کوئی امیدیں نہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بھی گھر میں بیٹھ کے یہ 22واں پارہ آغاز ہے، ان کی چند آیات کی تلاوت کرو۔ واللہ باخدا قرآن ہماری خواتین کے لیے بھی جو ہے نا وہ زیادہ راہ سفر جو ہے وہ بھی مہیا کرتا ہے کہ سفر کے دوران گھر میں عزیزوں سے بات اگر کسی اجنبی سے بھی کرنی ہو، اپنوں سے بھی کرنی ہو، تو کس انداز سے کرنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کریں، یہ قلنا مؤنث کا صیغہ، اللہ نے فرمایا عورتیں بات کریں تو باوقار انداز سے بات کریں تاکہ کوئی لالچ طمع نہ کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ کرن یا تو قرار سے ہے، قرار کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یا پھر کرن وقار سے ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہو۔ اب مومنوں کو یہی قیامت تک حکم ہے کہ اے مومنوں کی بیویوں تم نے بھی، نبی کی امت کی پاکیزہ بیویوں، تم نے بھی وقار کے ساتھ گھروں میں رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نئی نمائش کرنی گزرے ہوئے جاہلیت کے زمانے کی نمائش کی طرح۔ وہ کیا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ زمانہ جاہلیت میں لوگوں عورتیں ہار سنگار کر کے بازاروں میں پھرا کرتی تھی، اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی تھی، اور اس طرح اپنا حسن لوگوں کو دکھاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، اور حکم عام ہے اے مومنوں کی بیویوں، تم نے اس طرح بازار میں نہیں جانا بلا ضرورت اور اپنے حسن و جمال کو لوگوں کو دکھانا ہے، نمائش کرنا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں گندی عورتیں کرتی تھی، تم نے اس طرح نہیں کرنا، تم نے اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کیا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اہل بیت اب گھر والوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت نبی کی گھر والیوں کے بارے میں ہے، لوگ آل رسول کے بارے میں، آل رسول تو سبحان اللہ، مگر یہ آیت جو ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے
اللہ نے فرمایا تاکہ دور کر دے تم سے نجاست نبی کی گھر والوں سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تاکہ پوری طرح پاک کر دے صاف کر دے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک یہ راستہ جو دکھایا ہے نا, اللہ اپنے بندیوں سے, مومنوں کی بیویوں سے, نبی کی ازواج مطہرات سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم ایسا کرو تاکہ میں تمہیں پاک و صاف کر دوں. اور وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اور یاد رکھو جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں. پتہ چلا اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو حکمت ہے وہ مومن کی میراث ہے. تو دوستو, ہم جس کلام کو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام اللہ کی باتوں سے اور ان کی حکمتوں سے لبریز ہے. قرآن کی ہر آیت اور ہر کلمہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. لوگوں, یہ مومن کی میراث ہے. اس حکمت کو پڑھو اور دانا بن جاؤ, دانائی کی دولت کو سمیٹو تاکہ تمہاری عزت اور وقار میں اور اضافہ ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا لطف فرمانے والا اور ہر بات سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا. یا رب العالمین, یا باری تعالی, قرآن پاک کی آیات بینات پڑھی ہیں. اس میں ہماری مائیں, بہنیں, بیویاں, بیٹیاں جن کی تعلیم و تربیت کا اس میں سامان ہے, اے اللہ ہماری ان بہنوں کو, بچیوں کو, ماؤں کو اور بیویوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ان کی عزت میں اضافہ فرما, ان کے رزق کو باعزت بنا کر اے اللہ ان کے لیے باعزت رزق مقدر فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عزیز یا غفار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.